بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات آپ حضرات کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ انہی واقعات میں سے آج ایک اور واقعہ آپ حضرات کے سامنے ذکر کروں گا۔ وہ واقعہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلام لانے کا واقعہ۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ حضرت حمزہ نے سن نبوی 6 میں اسلام قبول کیا، اور یہی مشہور روایت ہے۔ اور حضرت حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے کہ حضرت حمزہ نے اسلام سن نبوی 2 میں لایا ہے۔ واقعہ اس طرح ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صفا پہاڑی کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں ان کو ابو جہل ملا۔ ابو جہل نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت برا بلا، سخت اور سست باتیں کہیں، لیکن حضور نے ان باتوں کا کوئی جواب نہیں دیا۔ جواب جاہلانہ باشد خاموشی، حضور خاموشی سے چل دیے۔ لیکن عبداللہ ابن جدعان کی بہنی یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ جب حضرت حمزہ شکار سے واپس آئے، وہ شکار پر گئے ہوئے تھے، تو عبداللہ ابن جدعان کی جو بہنی تھی، اس نے حضرت حمزہ کو مخاطب ہو کر فرمایا کہ اے ابو عمارہ، اگر تو اس وقت یہاں پر ہوتا جب ابو جہل تیرے بھتیجے کو سخت سست باتیں کہہ رہا ہوتا تو اس وقت کیا کرتا؟ حضرت حمزہ نے پورا واقعہ سنا، کیا کیا کہا، کس کس طریقے سے کہا، تو واقعہ سن کر بہت زیادہ غصہ ہوئے، اور غصہ ہو کر ابو جہل کی تلاش میں نکلے۔ حضرت حمزہ کی عادت شریفہ تھی کہ جب بھی شکار سے واپس آتے تو حرم شریف میں حاضر ہو جاتے۔ چنانچہ حضرت حمزہ حرم میں گئے تو جب حرم میں پہنچے تو پہنچنے کے بعد دیکھا کہ ابو جہل اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں پر بیٹھا ہوا ہے۔ تو حضرت حمزہ کو غصہ تھا، پورا واقعہ سن چکے تھے۔ انہوں نے اپنا کمان نکالا اور کمان سے ابو جہل کے سر پر زور سے مارا، جس کی وجہ سے ابو جہل کا سر زخمی ہو گیا۔ ابو جہل کے جو ساتھی تھے انہوں نے سوچا کہ ہم ابو جہل کی حمایت کریں، لیکن ابو جہل نے ان کو خود روکا اور روک کر کہا کہ میں نے اس کے بھتیجے کو بہت سخت سست الفاظ کہے ہیں، اس لیے آپ نیچے بیٹھو۔ جو باقی لوگ تھے انہوں نے حضرت حمزہ کو کہا، کیا آپ صابی ہو چکے ہو؟ آپ نے اپنے آبا و اجداد کا دین چھوڑ کر اس آدمی کا دین اختیار کیا ہے؟ تو اس پر حضرت حمزہ نے کہا کہ بالکل ایسا ہی ہے کہ میں نے اس کا دین قبول کیا ہے، میں خود اس کے دین پر قائم و دائم ہوں۔ میں نے سچے دل سے پوری حالات جو دین اس کے دین کی ہے وہ میرے دل پر منکشف ہو چکی ہے، اور میں نے ان کا دین قبول کر لیا ہے۔ یہ سب واقعہ ہونے کے بعد جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ گھر تشریف لائے تو شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈال دیا، یہ دین صحیح نہیں ہے، ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے، جس کی وجہ سے حضرت حمزہ کو تردد سا ہوا۔ اس پر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہو کر دعا کی، اللہم ان کان رشدا فاجعل تصدیقہ فی قلبی، اے اللہ اگر یہ ہدایت ہے، اگر یہ بلائی اور خیر خواہی ہے تو اس کی تصدیق میرے دل میں ڈال دے، وَإِلَّا فَاجْعَلْ لِي مِمَّا وَقَعَتْ لَهُ مَخْرَجًا، ورنہ میرے لیے نکلنے کی کوئی راہ بنا دے، یعنی وہ چیز میرے دل میں ڈال دے جو میرے لیے اچھا اور میرے لیے بھلائی کا سبب بنے۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ حضرت حمزہ جب گھر واپس لوٹے تو لوٹنے کے بعد پوری رات ان کی اسی تردد میں گزری، بے چینی میں گزری، پل بھر کے لیے بھی ان کی آنکھ نہیں لگی، اسی اضطراری حالت میں رات بھر جاگتے رہے۔ جب بے چینی ختم نہیں ہوئی تو اٹھ کر حرم شریف میں آئے اور اللہ رب العزت سے دعا کی۔ دعا ابھی ختم ہی نہیں ہوئی
حضرت حمزہ کے دل میں جو خیالات آ رہے تھے وہ تمام کے تمام خیالات ختم ہو گئے. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دل بالکل پاک صاف ہو گیا. صبح ہوئی. صبح ہونے کے بعد حضرت حمزہ حضور کی خدمت میں تشریف لائے اور لا کر حضور کے سامنے تفصیل سے واقعہ بیان کیا کہ اس طریقے سے ہوا, یہ ہوا. پورا واقعہ سنایا اور سنا کر کہا اشہد انک لصادق شہادت المصدق العارف, میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ سچے ہو اور ایسی گواہی تصدیق کرنے والے اور جاننے والے شخص کی گواہی کی طرح میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ بالکل سچے ہو. اے میرے بھتیجے, آپ اپنے دین کو, میں اب اپنے دین کو علی الاعلان لوگوں کے سامنے ظاہر کروں گا. مجھ کو کوئی دبا نہیں سکتا. دنیا و مافیہا بھی اگر مجھے ملے, یعنی دنیا اور دنیا کی تمام چیزیں ملے, تب بھی میں آپ کے دین کو چھوڑوں گا نہیں. میں ہمیشہ اسی دین پر باقی رہوں گا. میں کسی بھی قیمت پر اپنے آباء و اجداد کا دین اختیار نہیں کروں گا. یہ کہتے کہتے پھر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اشعار پڑھنے لگے. حمدت اللہ حین حدا فؤادی الی الاسلام والدین الحنیف, کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں, اس کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوں. اس نے میرے دل میں اسلام کو ڈالا اور دین ابراہیمی کے قبول کرنے کی مجھے توفیق عطا فرمائی. للدین جاء من رب عزیز, ایسا دین, اس دین کی توفیق دی جو ایسے پروردگار کی طرف سے آیا ہے جو اپنے بندوں پر خیر بالعباد بہم لطیف, جو اپنے بندوں پر مہربان ہے, جو اپنے بندوں سے باخبر ہے, ان کے تمام احوال کو جانتا ہے. اذا تلیت رسائلہ علینا, جب بھی اس کے پیغام کو ہمارے سامنے پڑھا جاتا ہے, تحدر دمع ذو اللب الحصیف, جب بھی اس کے پیغامات کو ہمارے سامنے پڑھا جاتا ہے تو ایک کامل عقل والا انسان جو ہوتا ہے اس کے آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں. یہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشعار پڑھ رہے تھے. رسائل جاء احمد من ہداہا بآیات مبینات الحروف, وہ خدا کے پیغام جن کو احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی ہدایت کے لیے لے کر آئے ہیں, وہ صاف اور شفاف اور واضح ہے. وَأَحْمَدُ مُصْطَفَى فِينَا مُطَاعٌ, اور احمد مجتبی خدا کے برگزیدہ ہیں, ہم میں قابل اطاعت ہے. فَلَا تَغْشَوْا بِالْقَوْلِ الْعَنِيفِ, لہذا ان کی بات کو, ان کے دین کو ادھر ادھر کی باتوں کے ذریعے سے تم ڈھانپنے کی کوشش مت کرو. فَلَا وَاللَّهِ نُسْلِمُهُ لِقَوْمٍ وَلَمَّا نَقَضَ فِيهِمْ بِالسُّيُوفِ, قسم خدا کی جب تک ہم تلواروں سے فیصلہ نہ کر لیں اس وقت تک ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہرگز لوگوں کے حوالے نہیں کریں گے. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جب اسلام لایا تو اسلام لانے کے بعد یہ اشعار پڑھے اور اس وقت اعلان کر دیا, اور قریش سمجھ گئے کہ حضرت حمزہ کے اسلام لانے کے بعد اب حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کا کوئی بھی ہمیں موقع نہیں ملے گا, ہم حضور کو اب تکلیف نہیں پہنچا سکتے ہیں, ہمارے لیے مشکل ہو گیا ہے. ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ جب حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا, جو عبداللہ ابن جدعان کی بھانڈی نے دیکھا, تو انہوں نے جب حضرت حمزہ کو یہ واقعہ سنایا تو اس وقت حضرت حمزہ ابو جہل پر سخت غصہ ہوئے, بہت زیادہ ناراض ہوئے, اور ان کا غصہ جو ہے وہ بڑھ گیا, بہت زیادہ شدید غصہ ان کو آیا. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو غضب اور غیظ اور غصہ تھا وہ بہت ہی زیادہ تھا, یعنی بہت زیادہ اس بات سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ غصہ ہوئے جو ابو جہل نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ واقعہ کیا تھا. الغرض اس غصے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کے مقدر میں اسلام رکھا تھا, اور سبب یہ بنا کہ اس نے حضور کو گالیاں دی, اس پر حضرت حمزہ غصہ ہوئے اور اس کو
कमान से मारा, जो इनके इस्लाम लाने का सबब बना। कि हजरत हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इस्लाम लाने का वाक़या है।